رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حضرات محترم، موضوع ہے سلام تکبیر سے سلام تک نماز کا طریقہ، اور پہلا حصہ اس کا آپ سماعت کر چکے ہیں، اور ہم نے رکوع تک کام کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکوع تک کیسی ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کو دہرا کے 5 منٹ میں اور پھر رکوع سے لے کے سلام تک کے احکامات وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. بعض ایسی مجلس ہوتی ہے جو ایک درس کی کیفیت ہوتی ہے اور بعض میں تعلیم کی کیفیت ہوتی ہے. درس میں بھی علم ہوتا ہے، اور جو عام تعلیمی مجالس ہوتی ہیں ان کے اندر درس بھی ہوتا ہے لیکن اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. مقصد حاصل کرنے کے لیے اس موضوع کے اعتبار سے ہم پچھلے درس کی طرح یہاں پر پریکٹیکل ساتھ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے، اور صرف سننے کے بعد کوئی چیزیں ہمارے ایسے افعال نہیں ہوتے. ذہن میں تو یہی ہوتا ہے اور ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل جو سنا ویسے ادا کر رہے ہیں، لیکن ادائیگی کے دوران جو ہے وہ اعمال صحیح طور پہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہو رہے ہوتے، اور دیکھ لینے سے ویسے بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ تعلیمی مجلس کے طور پہ، تربیتی مجلس کے طور پہ آج کی یہ مجلس ہوگی انشاءاللہ. تو دہرا لیتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اکبر سے نماز کا آغاز ہوگا. تو جب اللہ اکبر سے نماز کا آغاز ہوگا، وضو آپ نے کیا ہے، قبلہ رخ آپ موجود ہیں، نیت آپ کی اللہ کے سامنے خالص ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوں، اس کے احکامات کی بجا آوری کے لیے کہ اس نے میرے پہ نماز فرض کی ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ ہاتھوں کو 2 مقامات تک اٹھانا ہے. ایک مقام حذو من کی بئی ہی، یہ اس جگہ تک کے لیے ہے، یہ کندھوں تک تھا، اور اگلا مقام تھا حیال اذنیہ، یہ ان کانوں کی لوگوں کے ساتھ لگانا نہیں کے لیے الفاظ نہیں ہے، یہاں تک اٹھانے کے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے 734 نمبر حدیث پہ، اور یہ 401 نمبر حدیث صحیح مسلم میں ہے. یہ حیال اذنیہ تھا. ان دونوں میں سے جو مرضی کر لے. اور 2 غلطیوں کی وضاحت ساتھ کی تھی کہ ایک تو بالکل ساتھ چھونا ثابت نہیں، اور دوسرا یہ جو عام طور پہ کرتے ہیں ایسے آئے جلدی سے کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کا رخ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہلکا سا ایسے سینے کے اوپر یہ اشارہ، یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. یعنی بالکل ہی تکلف سے پاک آئے ایسے کیا اور نماز شروع کر دی. یہ نماز ایسے شروع نہیں کرتا. مکمل کھولیں اچھی طرح ہاتھوں کو، بلکہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پر وہ لے کے آئیں کہ یمد، تھوڑے سے ہاتھوں کو ایسے پھیلانا،
تو اس کو ہلکا سا پھیلائیں بھی، ایسے ہلکا سا یوں نہیں کریں۔ اور پھر اس کے بعد سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، اس ذراع تک، ذراع سے آگے نہیں جانا۔ اس کے اندر بھی ایک حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ رکھتے ہیں تو کندھے تکلف سے اوپر کر لیتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا یہ جائز نہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے بالکل عاجزی انکساری سے، الگ سے کندھے اوپر نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو اس کوہنی سے باہر مت لے کر جائیں۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس قدر خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں آپ لوگ کبھی؟ تو اس کو واپس کھینچیے یہاں تک، یہ جو بڑی انگلی آپ کی دائیں ہاتھ کی ہے یہ کوہنی کی جو سائڈ سے نکلی ہوتی ہے اس سے آگے نہیں جانی چاہیے، اور کندھے جو ہیں وہ عاجزی انکساری کے ساتھ جھکے ہونے چاہیے۔ تو اس یہاں سے کھینچتے کھینچتے یہ جو ایک ہاتھ اور بازو کا درمیانی جوڑ ہوتا ہے یہاں تک آپ لا سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں صرف ہاتھ رکھنا ہے اور دوسری میں ہے اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہاتھ دوسرا بے دہانی میں نیچے گرا ہوتا ہے اور وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ کا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مکمل طور پہ نہیں آ رہا۔ تو حکم کیا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، تو اوپر اسی طرح رکھیں گے کہ اس کو اوپر کریں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی بازو کے ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ بایاں ہاتھ ہونا چاہیے، نیچے الگ سے گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی آپ افراد کو دیکھیں گے، اور خصوصاً جو لوگ حرم کی نشریات دیکھتے ہوں یا ہو کے آئے ہوں تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ بالکل ہی ایسے ہاتھوں کو گرایا ہوتا ہے۔ ایسا درست نہیں ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی اس کو تھوڑا سا اوپر۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے دعائے استفتاح ہے، پھر تعوذ ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ جو اللہ آپ کی قسمت میں رکھے، میسر کرے، آسانی ہو وہ پڑھیں۔ اور جب رکوع میں جانے لگیں گے تو پھر ہاتھوں کو اتنا ہی بلند کرنا ہے۔ وہی صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کا بلند کرنا اور اس کی کیفیت ہے، وہی روایت کا اسی روایت میں رکوع میں جاتے وقت کے لیے بھی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کا پہلا حصہ تو قبول کر لیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے، اور اس کا اگلا حصہ ہم خود ہی رد کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ وہی صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور 40 سے زائد صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور تقریباً 239 روایات احادیث اس کی موجود ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک ایسی دائمی سنت ہے کہ جو آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے رکھی تھی۔ سنن کبریٰ للبہقی کے اندر یہ روایت دوسری جلد صفحہ 73 کے اوپر موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ انہوں نے اسی طرح دوبارہ ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع کرتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نماز پڑھا لی تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ دائمی سنت ہے، اور اس امت کے سب سے بڑے فقیہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو اختیار کیے رکھے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جانا ہے تو رکوع کے کچھ احکام ذکر کیے تھے کہ ایک حکم یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اس گھٹنے کے جوڑ کو، جس کو عرف عام میں گول جوڑ کو چپنی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے رکھنا ہے، اور جو روایت کے لفظ ہیں ابو داؤد کے کہ اس کو ایسے پکڑنا ہے جیسے لقمہ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، اس کو ایسے گرپ کرنا ہے، خالی ڈھیلا ہاتھ نہیں رکھنا۔ ایک حکم رکوع کا یہ ہے۔
دوسرا حکم رکوع کا یہ تھا کہ حدیث میں ہے کہ اس کو ایسے سیدھا کرنا ہے جیسے کمان سیدھی ہوتی ہے، جب آپ اس کے اندر تیر ڈال کے اس کو کھینچتے ہیں تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس بازو کی فلیکسیبلٹی کو ختم کرنا، یہ دوسرا حکم ہو گیا رکوع کا، اور یہ ہم ذکر بھی کر چکے اور پریکٹیکل بھی کر چکے۔ اس کے بعد جو آپ کی کمر ہے وہ بالکل ایسے سیدھی ہونی چاہیے، یہ تیسرا حکم ہے۔ جو حکم عام طور پر دھیان نہیں رکھا جاتا وہ سر کی کیفیت کے متعلق ہے، اور جو سر ہوتا ہے وہ عام طور پہ اوپر کر لیتے ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ ہم نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا۔ رکوع کے اندر سجدے والی جگہ کے اوپر دیکھنا لازم نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ نہ تو آپ نے اوپر کرنا ہے سر، اور نہ ہی آپ نے نیچے کرنا ہے اور اس کے درمیان رکھنا ہے۔ جب آپ سر اوپر کریں گے تو پھر آپ کی نظر براہ راست آپ کے سجدے والی جگہ پہ جائے گی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دینے والے ہوں تو ان سے زیادہ سمجھدار تو کوئی نہیں ہے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے خود فیصلہ نہیں کرنا کہ نماز میں نظر کہاں پر ہوگی، ہمارا فیصلہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ کیا تھا؟ نہ اوپر کرنا ہے ولم یصوب، نہ اوپر کرنا ہے اور نہ ہی نیچے کرنا ہے، اور کس کے؟ ان دونوں کے درمیانی کیفیت، جیسے پشت سیدھی ہے ایسے یہ بھی سیدھا ہے، اور اب نظر جہاں پر بھی پڑے گی اپنی نماز والے حصے کے اندر اس سراؤنڈنگ میں، وہاں پر آپ کی نظر ہی ہونی چاہیے، اس سے الگ سے کوئی اس کا الگ حکم نہیں ہے۔ نظر کے حوالے سے تین احکامات ہیں، وہ یاد رکھیں پوری نماز میں، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ آپ جو سیدھا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ فرمایا جو اوپر دیکھتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ جب ان کی نظر اوپر دیکھ کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھا کر دے۔ تو یہ پہلا حکم نظر کے حوالے سے یاد رکھیں۔ دوسرا حکم قیام کی حالت کا جو نظر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا، یہ دایاں بایاں دیکھنا جو ہے وہ اچک لینے کے مترادف ہے، یعنی یہ شیطان کا حصہ ہے کہ جو وہ آپ کی نماز سے چھینتا ہے۔ جب آپ کبھی ادھر نظر جاتی ہے یا ادھر نظر جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ آپ کے خیالات کو آپ کے رب کی طرف سے دور کر دیتا ہے، اور اگر دل لگا ہو نا نماز میں، فرمایا انسان گناہ کرے، گناہ ہو جاتا ہے جو اس کے فوری بعد توبہ کے لیے انسان وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، مگر اس 2 رکعت کے اندر وہ اپنے جی میں کوئی اور نماز کے علاوہ بات نہ کرے، اس کا تصور یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، چونکہ ایسا ممکن نہیں تو یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور کوئی اور خیال نہ آئے تو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد ہو جائے تو پھر وہ یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر تصور اللہ کی طرف ہونا ہے۔ تو جب آپ دائیں یا بائیں دیکھیں گے تو شیطان وہاں کے خیالات دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 2 نظر کے حکم ہوئے۔ تیسرا نظر کا حکم یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، بے ساختہ بند ہو گئی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی منزل پڑھتے ہوئے کوئی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے تو اس وقت ایک مجبوری کی کیفیت میں آنکھ بند کی جاتی ہے، وہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ اس کو قرات کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ انسان کے دماغ میں تصویر کھینچنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے، اسی وجہ سے جس وقت بھولتے ہیں اور آنکھ زور سے بند کرتے ہیں تو وہ تصور میں، وہ دماغ میں اس تصویر کی دھندلاہٹ کو ختم کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اگلا لفظ کیا ہے۔ حافظ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ تو یہ نماز کے اندر آنکھیں بند کرنے کی ممانعت
ہے۔ یہ 3 احکامات ہیں، ان 3 چیزوں سے رکنا ہے۔ اس کے علاوہ سامنے دیکھنے کی روایت بھی موجود ہے، لیکن وہ قیام کی حالت کے اندر ہوگا۔ لیکن جب رکوع میں جائیں گے تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ آپ کا جو سر ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اب آپ کے حلقے کے اندر جس جگہ تک آپ کی نظر جا سکتی ہے وہ آپ اپنی نظر رکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں پھر نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر سجدے کی طرف دیکھا ممکن ہے تو دیکھ لیں، اگر نہیں ممکن تو آپ نے اپنا سر بلند نہیں کرنا۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھیں جو اللہ نے آپ کے مقدر میں کی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آپ جب سر اٹھائیں گے تو وہی حدیث کے جو ہاتھوں کے اٹھانے کے اوپر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور 40 سے زائد صحابہ کا عمل اور 239 کے قریب احادیث الگ مختلف کتب کے اندر جو بیان ہوئی ہیں، جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اسی روایت کا اگلا حصہ ہے رکوع جاتے وقت، اور اسی روایت کا اگلا حصہ ہے رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 734 اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 401 یہ آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ نکال کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو وہ حین رفع رأسہ من الرکوع کہ جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے، رفع یدیہ حذو منکبیہ تو پھر اسی طرح بازو ہاتھوں کو ان کندھوں تک یا حیال اذنیہ یا ان کانوں کی لوؤں تک بلند کرتے تھے۔ تو یہ اس 2 جگہوں کے اوپر ہاتھوں کو ایسے بلند کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں ارسال الیدین۔ اب یہاں پر بعض مجتہدین نے اس کو قیاس کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کو پہلی حالت پہ واپس لے جاتے ہیں۔ تو اس پہلی حالت سے مراد وہ لیتے ہیں کہ انسان جس وقت پہلا قیام کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو کیا کرتا ہے، باندھ لیتا ہے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتا ہے۔ تو پہلی حالت کے اوپر لے جانے کو اس وجہ سے وہ قیاس اس کے اوپر کرتے ہیں مسند احمد کی اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جب رکوع سے اوپر ہوئے ہیں تو وہ بھی تو ایک قیام کی کیفیت ہے، گویا وہ مختصر قیام ہے، تو اس اعتبار سے ہاتھوں کو باندھ لینے میں حرج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اگر عرب علماء اور اسی طرح بہت سارے پاکستان اور ہندوستان یعنی بر صغیر سے باہر نکلیں تو ایسے آپ کو بڑے بڑے کبار علماء بھی ملیں گے کہ یہ جو ہاتھوں کو ایسے باندھتے ہیں، یعنی وضع الیدین بعد الرکوع، رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، اور ان کی یہی دلیل ہے۔ اور جو لوگ نہیں باندھتے، جیسے ہم یہاں پر نہیں باندھتے اور اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں پہلے چلے جانا ہے تو پھر اس کے احکامات بھی وہی ہونے چاہیے کہ قیام کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی تھی اور قیام کے اندر قیام کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا تھا، تو پھر اس کا اطلاق پڑھنے کے اوپر بھی کرنا ہوگا، صرف کیفیت کے اوپر نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر اس وجہ سے ارسال الیدین بعد الرکوع، ہاتھوں کو گرا دیا جاتا ہے اور عام حالت میں واپس آ جایا جاتا ہے کہ جو حالت انسان کی عام عاجزی انکساری والی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بر صغیر کے اندر اور اکثر علماء کا شروع سے لے کے اب تک یہ موقف رہا ہے کہ ہاتھوں کو نیچے گرا دیا جائے۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ہاتھوں کو باندھے، یہ مسئلہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے تو تعجب خیز نظروں سے یوں نہ دیکھیں کہ اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا ہے کہ جو بالکل صریح سنت کی خلاف ورزی ہے۔ نہیں، یہ علماء کا ایک موقف رہا ہے اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح باندھتا پایا جاتا ہے اور وہ عرب علماء کے سے اس نے یہ استفادہ کرتے ہوئے یا کوئی ایسی دلائل جن میں سے ایک دلیل میں نے ذکر کی ہے تو تعجب اختیار نہ کرے، بہرحال کہ ان کے پاس ایک اجتہاد کی گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اس میں اجتہاد کیا ہے۔ ہمیں یہی بات درست لگتی ہے کہ زیادہ تر جمہور علماء نے ہاتھوں کے بعد میں باندھنے کا ذکر نہیں کیا، ہاتھوں کے گرانے کا ذکر ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد اس حالت میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے آپ، اور جس وقت آپ سجدے میں جائیں گے
تو حدیث میں لفظ ہے صحیح بخاری کے اندر ولا یفعل فی السجود، سجدے کے اندر جاتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے اور نہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت کریں گے۔ تو اب وہ جو ہاتھوں کو بلند کرنا تھا وہ اب سجدے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف رکوع سے سر اٹھاتے تک محدود رہا۔ اب جب نیچے جائیں گے تو تقریباً 8-10 کے قریب احکامات ہیں جو صرف سجدے سے متعلق ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی اپنے رب کے سامنے جو سب سے بہترین حالت ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے اندر کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تو وہ جو بہترین کیفیت ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ پہلا حکم کیا میں نے ذکر کیا کہ جاتے وقت ہاتھوں کو الگ سے نہیں اٹھانا، یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ذکر کر رہے ہیں ولا یفعل فی السجود، کہ سجدے میں جاتے وقت اس طرح ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ اگلا حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسے مت بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، کہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ایسے نہ بیٹھے۔ اس کے اوپر طرفین نے بڑے بڑے دلائل ذکر کر دیے کہ اونٹ کی اگلی ٹانگوں کے اندر اگلے جو اس کے ہے اس کو آپ ہاتھ کہیں گے یا اگلے والے حصے کو آپ جو ہے وہ جو اگلی ٹانگیں ہیں ان کو آپ ٹانگ کہیں گے۔ تو اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جس حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں اس سے اگلا لفظ کیا ہے۔ حدیث کے لفظ سے کہ اونٹ کی طرح تم نے نہیں بیٹھنا، یعنی اونٹ کی طرح تم نے نیچے نہیں جھکنا جب سجدے میں جانا ہے۔ اب اونٹ کی کیفیت تو ذکر کر دی، آگے لفظ کوئی نہ ہوتے تو پھر ہمیں اونٹ کا مشاہدہ کرنا چاہیے تھا وہ کیسے بیٹھتا ہے، اور ہم نے ایسے نہیں بیٹھنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کر دی کہ یہ مثال تو دی ہے لیکن وضاحت کر دی، فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھو۔ تو اس کا مطلب اس کی وضاحت کی ہے مثال کے طور پر، لیکن حقیقت میں آگے الفاظ کہہ دیے کہ اپنے ہاتھوں کو کس سے پہلے رکھو، اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھو۔ اسی حدیث کے اندر یہ لفظ ہے، اگلا حصہ اس کا یہ۔ تو دوسرا سجدے میں جاتے ہوئے حکم یہ ہے، پہلا کیا تھا کہ رفع الیدین نہیں کرنا، اور دوسرا حکم کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا، اور اس کی وضاحت کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ آپ نے جس وقت سجدے میں جانا ہے تو پھر سجدے میں جاتے وقت آپ کی 7 اعضاء زمین سے کسی صورت نہیں اٹھنے چاہیے۔ امرت ان اسجد، مجھے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں علی 7 اعظم، میں 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کروں، یعنی ان کو زمین سے نہیں اٹھائیں گے۔ الجبہہ یہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ پیشانی کی ہڈی اور یہ ناک کی، یہ سارے کے سارے کو جبہہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا الیدین، کہ یہ دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے جی 3۔ اس کے بعد فرمایا رکبتین، 2 گھٹنے کتنے ہو گئے جی 5۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ 2 پاؤں کتنے ہو گئے 7۔ عام طور پر بچے اس بات کا خیال نہیں رکھتے، ان کے لیے خاص طور پر وہ کوشش کریں کہ وہ پاؤں پیچھے سے عام طور پہ اٹھا لیتے ہیں، کسی وقت صرف پیشانی لگی رہنے دیتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آتے جاتے بچوں کو، آتے جاتے افراد کو، احساس نہیں رہتا۔ تو اس بات کا خاص احساس ہو کہ 7 ہڈیوں میں سے کوئی ہڈی جان بوجھ کے اٹھائیں گے تو وہ سجدہ ختم ہو جائے گا۔ سجدے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان 7 ہڈیوں کا زمین سے لگا ہونا ضروری ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے، اور اس کے اندر 7 الگ حکم ہے۔ اس کے بعد ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اس میں 2 الگ حکم بیان کیے جا رہے ہیں۔ 654 نمبر حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فوجدتہ ساجدا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ اب سجدے کی حالت میں جس وقت دیکھا، راسن عقیبیہ، کہ پچھلے 2 جو ہیں وہ ایڑیاں آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ملا لی تھی، یعنی آپ جس وقت
رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، پاؤں کھلے ہوتے ہیں آپ کے جسم کے مطابق، اسی طرح آپ سجدہ کرنے لگے ہیں اور سجدہ کیا ہے آپ نے تو پیچھے پاؤں اسی طرح کھلے تھے، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا راس عقبیہ کہ وہ آپس میں ان کو آپس میں کیا کر لیتے، جوڑ لیتے، یعنی اپنی جگہ کے اوپر قائم نہیں رکھنا، کھینچ کے دونوں پاؤں کو آپس میں جوڑ لینا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اگلا سجدے کا حکم یہ ہے، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں کہ ان کی انگلیوں کا رخ کس طرف تھا، قبلے کی طرف تھا، تو یہ پاؤں کی انگلیاں پیچھے سے نہیں اٹھی ہونی چاہیے جیسے پچھلے کی طرف جا رہی ہو، نہیں، ایسے جیسے ہم کھڑے ہیں اسی کو گھمائیں گے تو ایسے پاؤں ایسے سخت ہو جائے گا، اور یہ حکم ہے، یہ صرف اور صرف عام کیفیت نہیں ہے، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ صریح نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کیا کرتے تھے۔ اگلا سجدے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ منہ جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا تو پشت کس طرح کی ہونی چاہیے، حدیث میں لفظ ہے کہ پشت بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ سیدھی سے کیا مراد، سجدے کے اندر تو سیدھی ہی ہوگی، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ اتنا آگے جائیں کہ یہ دیکھیے یہ سجدہ ہے، آپ ادھر توجہ کیجئے گا، یہ اس انداز سے یہ ہوتی ہے ہماری یہ ٹانگوں کا حصہ، اور یہ نیچے پاؤں سمجھ لیں، اور یہ جو آگے جا رہا ہے نا سر، تو یہ سیدھا اس طرح ہونا چاہیے کہ نہ تو یہ آپس میں یوں جڑی ہوں اور نہ بہت آگے تک چلے جائیں، یعنی یوں آپ اس طرح ایک اور مثال سے پریکٹیکل بھی یہاں پہ کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جس وقت آپ اپنے ہی اندر سمٹ کر سجدہ کریں گے تو سمٹ کر سجدہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے یہ جو پیٹ ہے یہ نرانوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ صریح الفاظ ہیں کہ اس انداز سے پیٹ اور ٹانگوں کو آپس میں جوڑنا منع ہے، اور وہ جو ہے کہ جس کے اندر سجدے میں بھی اپنی پشت کو سیدھا رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے جس کو آپ جہاں پہ آپ سجدہ عام طور پہ وہ دیکھتے ہیں سجدے والی جگہ کے طور پر، اتنا تھوڑا سا اپنے جسم کو پھیلائیں، لیکن اتنا مت پھیلائیں کہ وہ اگلے مصلے تک پہنچ جائیں گے، اگلے مصلے تک پہنچ جائیں گے تو وہ پھر آپ کی پشت جو ہے وہ آگے مکمل سیدھی نہیں ہوگی بلکہ وہ پھیل جائے گی، نہ سکیڑنی ہے نہ پھیلانی ہے بلکہ سیدھی کرنی ہے۔ اور یہ ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے، دو روایات ہیں، اس کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ ہاتھوں کو تھوڑا پیچھے رکھ سکتے ہیں، اور دوسری روایت یعنی حذو من کی بئی ہی کے الفاظ بھی ہیں یہاں پہ سجدے کے اندر، اور دوسری روایت میں ہے کہ جہاں پر آپ نے چہرہ رکھا ہے اس کے ارد گرد آپ ہاتھ رکھیں گے اور درمیان میں چہرے کے لفظ ہے، تو چہرہ آپ نے رکھ لیا اور اس کے بعد وہ جو درمیان ہے اس وہاں تک اپنے ہاتھوں کو ایڈجسٹ کر لیں۔ اس کے بعد سجدے کا جو اگلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سجدہ حتی تطمئن ساجدن، کہ سجدہ اطمینان سے ہوگا، جو سجدہ جلدی جلدی کیا ایک بندے نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، آپ واپس جائیے اور جا کے دوبارہ نماز ادا کیجیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ روایت میں کیا ہے، اس نے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد جب جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب کوئی غلطی ہوئی تھی اس نماز کے اندر، اتنی بڑی کہ پڑھی ہوئی نماز کا انکار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، چوتھی مرتبہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے نماز سکھا دیجئے کہ کیسے پڑھنی چاہیے، مجھے تو یہی آتی تھی، میں آپ سے التماس کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نماز سکھائی اس کے اندر بار بار یہ لفظ کہے، جب تو قیام کر تو اطمینان سے کر، جب تو رکوع کر تو اطمینان سے کر، جب تو سجدہ کر تو اتنا سجدہ کر کہ یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے پوری ہڈیوں کا، پھر اتنا سجدہ کر۔ تو یہ بھی سجدے کا ایک حصہ ہے، صرف اور صرف شکل نہیں ویسی بنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بلکہ اس کو عمل بھی ویسا، اتنی دیر تو ہو کم از کم کہ حتی تطمئن ساجدن، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے سجدے کی حالت کے اندر۔ یہ سجدے کی تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد جب وہ سر اٹھائیں تو جب وہ سر اٹھانا ہے تو بیٹھتے ہوئے اس کے اوپر، یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر بیٹھنا ہے،
اور یہ جو آپ کا دایاں پاؤں ہے یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. دو الگ الگ روایات ہیں. اب جب یہ سیدھا ہوگا تو اس کی انگلیوں کا رخ پھر کس طرف ہوگا؟ قبلہ رخ ہوگا. اور اس کے دو بین السجدتین جو آپ کے اللہ رب العزت نے ذمے لگایا ہے ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اور وہ چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں. اگر امام صاحب تھوڑی دیر زیادہ بیٹھتے ہیں تو وہ طویل دعا پڑھ لیں، اور اگر کم دیر بیٹھتے ہیں تو کم از کم 2 مرتبہ صحیح بخاری میں ہے یہ لفظ ضرور کہنے کی عادت بنائے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. تو یہ 2 دفعہ ضرور کہیں. اس کو بالکل نہ کریں کہ ہم بیٹھے بھی ہیں. نماز کی وہ کون سی ایسی حالت ہے کہ جس کے اندر ہم تسلی بھی کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں؟ وہ پوری نماز کے اندر ایک حالت ایسی ہے کہ جہاں پر ہم نماز کا وہ عمل کرتے ہیں لیکن اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے. وہ انشاءاللہ بھی بتانے لگا ہوں. لیکن یہ بین السجدتین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ. یا ایک طویل دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی. یہ 7 چیزوں سے بھی ہے اور 5 چیزوں سے بھی اللہ رب العزت 5 دعائیں بھی اس کے اندر کی گئی ہیں. تو جو آپ کو آتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم رب اغفر لی والی صریح روایت ہے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، پھر انہی طریقوں کے مطابق سجدہ کریں گے. 7 ہڈیاں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اس چہرے کے ارد گرد، یا پھر کیا کریں گے اس کہاں تک جی اس کو کیا کہتے ہیں جی کندھوں تک کھینچیں گے. اور اس کے بعد ان کوہنیوں کو تھوڑا سا یہاں سے کھولیں گے، کمر کو تھوڑا سیدھا رکھیں گے، اور وہ 7 ہڈیاں کو جو سجدہ کر رہے ہیں پچھلے والی دونوں ہڈیاں پاؤں والی ان کی انگلیوں کا رخ قبلہ رکھ کر کے تو پھر ان کو دوبارہ آپس میں کیا کریں گے؟ جوڑیں گے. یہ فاسد حرکت نہیں ہے، یہ مسنون حرکت ہے. اس کے بعد اس وقت اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگیں گے. نماز کے اندر 2 قسم کی رکعات ہوتی ہیں، ایک وتر رکعات ہوتی ہیں اور ایک جفت رکعات ہوتی ہیں. جو وتر رکعات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 1 3 5. یہ اس کو طاق عدد بھی عام طور پہ عرف عام میں کہا جاتا ہے. اسی سے طاق کراتے ہیں 21 23 25 27 اور 29. یہ اس کو طاق بھی کہا جاتا ہے اور اوڈ نمبر اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح حدیث میں لفظ ہے جس وقت وتر والی رکعت ہوتی، یعنی کون سی وتر والی؟ 1 ہوتی یا 3، اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا تو فرمایا لم ینحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے حتیٰ یستوی قاعدا، یہاں تک کہ اطمینان سے اتنی دیر بیٹھ جاتے کہ آپ کے سارے جو جوڑ ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر آ نہ جائیں. یہ وہ واحد عمل ہے پوری نماز میں کہ جو ایک عمل اختیار کیا ہے اور یہاں پہ زبان سے کوئی لفظ تسبیح ادا نہیں کی. یہ وہ واحد جگہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جس وقت تشہد کے اندر بیٹھنا جس کو عرف عام میں التحیات کہا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ نے جو بیٹھنا ہے وہ عام حالت کے اندر بیٹھنا ہے. اگر آپ کی سلام کے علاوہ والی ہو، یعنی اگر سلام والی التحیات ہے جس کو تشہد کہتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کا الگ طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس طرح بیٹھتے تھے علی مقعدہ، کہ اپنے جو سریر ہے اس کے اوپر، یعنی اپنی پشت کو زمین کے اوپر لگا کے اور بایاں پاؤں ایک طرف کو کھینچ کے پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے. کون سی رکعت میں؟ فیہ التسلیم، جس کے اندر آپ نے سلام پھیرنی ہے. تو جس میں سلام پھیرنی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ 2 رکعت جس وقت نماز کل پڑھنی ہے، جیسے اشراق کی پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، اسی طرح آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2. تو فیہ التسلیم اس کا ہوتا ہی اور آخری ایک ہی تشہد ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی سلام پھیرنا ہے. تو لہٰذا اس میں سنت کیا ہے کہ آپ نے اپنی پشت کو زمین کے اوپر رکھنا ہے، اور جس کے اندر سلام نہیں ہے اس کے اندر سنت کا کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے. یہ جو عرف عام طور پہ بیٹھا جاتا ہے وہ اسی طرح بیٹھا جاتا ہے. اچھا، اب
یہ دو طریقے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اب یہ بیٹھتے ہوئے دو حکم سامنے رکھیے گا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہاتھوں میں سے جو بایاں ہاتھ ہوتا، پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کو اپنے بائیں ران اور گھٹنے کے درمیان میں کر کے رکھا کرتے تھے، ایسے رکھ لیا۔ اور جو دایاں ہے اس کو رکھنا وہیں پر ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہے؟ حلقہ حلقتن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حلقہ بنا لیتے۔ ایک شکل ہے حلقہ، دیکھیے یہ ادھر میری طرف، حلقہ کیسے بنے گا؟ یہ دو انگلیاں ایسے کر کے دیکھیے، اس کو جوڑ لیا اور یہ ان دو انگلیوں کو یعنی انگوٹھا اور درمیانی کو حلقہ ایسے یہ گول بن گیا، اور یہ انگلی سپیر باقی بچ گئی۔ اب اس انگلی کو آپ نے ایسے رکھ چھوڑنا ہے جیسے سجدے والی جگہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کیا تھا اس طرف کو آپ کی انگلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب دوسری شکل ہے 53 کی گرہ، 53 حدیث میں جو گننے کا طریقہ ذکر ہوا ہے نا وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم کیسے گنتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 کچھ اس طرح گنتے ہیں، کچھ یہ ان کے پوروں کو الگ سے گنتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ جائز تو ہے لیکن جو مسنون طریقہ کہا جائے گا وہ نہیں ہے، کیونکہ عرب کے ہاں جو رواج تھا وہ طریقہ اس طرح نہیں تھا۔ عرب کے ہاں رواج اس انداز سے تھا، کیونکہ اسی سے ہم نے حدیث سے وہ جو نماز کی کیفیت ہے اس کو ذکر کرنا ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیں۔ یہ دیکھیے ایک انگلی ادھر بن کی، ایک، اب ساتھ ساتھ بولتے جائیے گا، 1 2 کرتے بھی جائیں گے، 3 4 5 یعنی 3 تک بند کیا، پھر دوبارہ کھول لی تو کتنا ہو گیا؟ 4، اور پھر اس کے بعد اگلی والی کھول لی 5، اور پھر یہ اس کو ایسے نیچے لے کے جائیں گے دوبارہ، کتنے ہو گئے؟ 6، اور پھر دوبارہ بند کریں 7، اور پھر یہ 8 9 اور یہ 10 یہاں پر ہوگا۔ یعنی یہ جو آپ کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس کے آخر میں یعنی جہاں پر ناخن ہے، ناخن کے بالکل بیک پہ آپ نے اپنے انگوٹھے کا ناخن لگانا ہے۔ یہ کتنے ہو گیا جی؟ 10، اس کے بعد پھر 11 12 13، تو اسی طرح کرتے کرتے پھر اگلا 10 جو ہے وہ اس کی جڑ میں آئے گا۔ دیکھ لیں یہ جڑ نظر آ رہی ہے، تو یہ اپنے انگوٹھے کو رکھ کے دیکھیں جی، 10 یہاں پہ ہوا، آگے 20 یہ درمیان میں، پھر اس کے بعد اگلا 30 دوسرے پور کے درمیان، اس کے بعد اگلا 40 کہاں ہے جی؟ یہ تیسرے پور اور دوسرے پور کے درمیانی جوڑ، اور اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ یہ 50 یہاں پر ہو گیا، اور اس 50 کے اوپر انگلی رکھیں، 51 52 اور 53، تو کیا بن گئی؟ 53 کی گرہ بن گئی۔ یہ ہے وہ حدیث کے اندر کہ اس کو کہتے ہیں کہ 53 کی گرہ۔ ایک کون سا لفظ ہے؟ حلقہ بنایا، اور دوسرا دائیں ہاتھ کے لیے کون سا لفظ ہے؟ 53 کی گرہ بنا دی۔ تو یہ 53 کی گرہ ہے، یہ انگوٹھے کو اس جگہ کے اوپر رکھ دیں گے تو بہت زیادہ نیچے بعض لوگ لے جاتے ہیں، وہ نیچے نہیں ہے، نیچے جو ہے وہ 63 کی گرہ بن جائے گی۔ تو یہ 53 کی گرہ ہے، یہاں پر 3 کو بند کر دیں۔ تو یہ دائیں ہاتھ کی اور بائیں ہاتھ کی کیفیت ہے، صرف اوپر رکھ دینا ہے۔ اب یہاں پر اگلی حدیث ہے سنن نسائی کی، 899 نمبر حدیث ہے کہ پورے تشہد میں جس جس جگہ کے اوپر دعا کے کلمات آتے ہیں ان جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکوہا یدعو بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے ہیں، حرکت یحرکوہا حرکت دیتے تھے اس کو۔ کون کون سی جگہ کے اوپر؟ جہاں جہاں دعا کے کلمات ہیں۔ تو دعا کے کلمات کون کون سے ہیں؟ یہ آخری بات ہے، بتا دیجیے۔ التحیات للہ، پڑھ لیں میرے ساتھ، التحیات للہ، آگے کیا ہے جی؟ والصلوات والطیبات۔ یہ سارے کا سارا اقرار چل رہا ہے، یہ دعا کہتے ہیں طلب کیا جانا، یہ تو اقرار چل رہا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے کیا ہے؟ السلام، یہ دعا چل رہی ہے، اب دعا شروع ہوئی ہے۔ السلام علیکہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سلامتی کی دعا چل رہی ہے، اور اب یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اب ساتھ ساتھ حرکت دیں گے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 899۔ یہ نیا مسئلہ شاید اکثر لوگوں کے لیے ہوگا کہ مکمل پورے تشہد میں نہیں ہے۔ یحرکوہا یدعو بہا،
کہ حرکت دیا کرتے تھے جب دعا کرتے تھے۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ اللہ ان پہ رحمت فرمائے کہ یہ ان کی بھی پوری تفصیل اس بات کے اوپر موجود ہے کہ جس وقت دعا کے کلمات ہوں گے تو اس وقت یہ حرکت ہوگی۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے جی الفاظ؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمیں عباد اللہ میں بنا دے، اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں، تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں نہ بھی ہوں تو کم از کم ہمارے لیے تمام لوگ دعائیں کرتے رہیں۔ اچھا اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ اشہد۔ یہ اقرار ہے، یہ دعا نہیں ہے، تو لہٰذا اب حرکت کو روک دینا ہے، کیونکہ یہ صرف کیا چیز ہے؟ اقرار ہے، تو اقرار میں حرکت کو روک دینا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا شروع ہو جائے گا؟ اللہم، یہ یعنی دوسری شہادت بھی کر کے اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ درود شریف شروع ہو جائے گا نا، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد کیا ہے؟ درود۔ تو درود میں کیا ہے؟ ترجمہ کریں، اللہم صلی علی محمد، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ رحمت فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ دعا۔ تو اب دعا کے اندر اب حرکت شروع ہو جائے، یعنی دو مقامات ایسے ہیں جو اقرار ہے۔ کون کون سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک آپ نے حرکت نہیں دینی کیونکہ یہ اقرار ہے، یہ اظہار ہے، آگے ساری دعا چلے گی۔ اور پھر اگلی حرکت کہاں روکنی ہے پورے تشہد میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد آگے پھر چلے گی، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے تو پھر دعائیں ہی دعائیں ہیں، لیکن ان تمام دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کو دعا پسند ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کرے اللہ رب العزت کی۔ وہ 4 چیزیں پناہ طلب کرنے کے بعد اگلی جو مرضی دعا کرے، آدھا گھنٹہ اکیلی نماز کے اندر دعا کرتا رہے۔ ربی جعلنی بے شک پڑھے، قرآن کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، دعا کے طور پہ پڑھیں گے۔ ربنا آتنا قرآن کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، دعا کے طور پہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن یہاں پر کرنا کیا ہے؟ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ عذاب قبر سے، اور جی عذاب جہنم سے، تیسری چیز کون سی ہے؟ زندگی اور موت کے فتنوں سے، کتنی بڑی دعا ہے، اور چوتھا کون سا ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ ان 4 سے بچنے کی دعا کرنے کے بعد اب جو مرضی وہ دعا کر سکتا ہے، اپنی عربی کے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے جو اس کا دل کرے کرے۔ تو وہ دل جو کرے گا، اگر دل کر رہا ہے کوئی اور بات کرنے کو، اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد مانگنا چاہ رہا ہے تو اب یہ موقع ہے، مانگ لے۔ اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنا چاہے تو کرے، لیکن وہ نماز چونکہ عربی میں ہے تو لہٰذا عربی کے اندر الفاظ ہوں گے، اپنے الفاظ میں وہ نہیں کرے گا، اپنی زبان میں نہیں کرے گا، جو مرضی کرے لیکن وہ اپنی زبان کے اندر نہیں کرے گا، عربی کے اندر اب جو مرضی کرے۔ اس کے بعد ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دائیں طرف پھیرنا ہے۔ بعض بہت سائنٹیفک طریقہ بناتے ہیں، منہ کو ایسے گھمائیں گے، کوئی اچانک گھمائیں، کچھ بھی نہیں، بس صرف دائیں دیکھنا ہے۔ جس بے تکلفی سے آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پوری صف میں تو آگے جھک کے وہ آخری بندے کو دیکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، یہ بھی مسنون عمل نہیں ہے، یہ تکلف ہے، تکلف سے پاک دین ہے۔ فرمایا ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، بس سادے انداز سے دائیں طرف دیکھیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ بائیں طرف دیکھیں، نماز مکمل۔ اللہ رب العزت ہماری نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بھی بنا دے، اور نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، اور ہماری نمازوں کو اللہ قبول بھی فرما لے، اور قیامت کے دن جب پورے صراط پہ چڑھنے کے لیے یہ نمازیں روشنی بن کے آئیں تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے بھی ہمارے ارد گرد ایک روشنی اور نور کا حالہ بنا دے جو ختم نہ ہو حتیٰ کہ ہم پار کر جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ صرف ایک طرف سلام پھیرنا اس جنازے کے اندر ثابت ہے، نماز کے اندر مکمل 2 طرف سلام ہے۔ الفاظ کا ذکر کرتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک معروف روایت ہے۔ ابو داود میں ایک اور اضافہ بھی ہے، وبرکاتہ۔ اگر آپ وہ برکاتہ کو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ کر لیں تو بعد میں وہ لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے، میں نے بتایا نہیں، ویسے ایک بات کی ہے کہ یہ ایک اضافہ ہے
لیکن ہر وہ عمل کیجئے کہ جو دوسروں کو پریشان کرنے والا نہ. آپ اس جگہ سے پہلے مسئلہ اچھی طرح بیان کر دیں، پھر اس کے بعد کوئی عمل کر لیں تو آپ کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھے گی. لیکن آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی مسئلہ کر رہے ہیں تو وہ چڑھانے کے لیے کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ لڑائی ہو جائے گی. تو اگر آپ چڑھانے کے بغیر کریں گے نا تو پھر آپ پہلے سمجھا دیں پھر اس کے بعد کر لیں. تو ابھی چونکہ الفاظ کے اوپر بات نہیں ہے تو مزید تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ دونوں طرف سلام پھیریں گے نماز کے اندر. جو عام نماز ہے کوئی بھی، صرف جنازے کے لیے ایک طرف جو ہے وہ سلام پھیرنے کا حکم. میں آپ کے لیے کچھ نمازیں الفاظ جو تم نماز کے ہیں وہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اس کو لے لیجئے اور اچھی طرح یاد کیجئے. میں التماس کروں گا کہ آپ کہاں قاری صاحب کو یا جس بندے کی آپ نماز سمجھتے ہیں بڑی بہترین صحیح ہے تو یہ نماز کے الفاظ ایک دفعہ سنائیں. ہم نے اس شہر کے اندر یہ کام شروع کیا ہے کہ لوگوں کی نماز سنتے ہیں اور جہاں غلطی ہوتی ہے یہ اس کو پمفلٹ دے دیتے ہیں 6 صفحے کا اور نشان لگا دیتے ہیں. تو خالی الفاظ بتا دیتے ہیں تو وہ پھر بھول جاتا ہے بندہ کہ میری کون سی غلطی تھی. اب یہ اس کی جیب میں آرام سے نرم سا ہے کاغذ، یہ آپ کی جیب میں آ جائے گا اور جب وہ جیب میں آ جائے گا پھر اس کا موبائل پکڑتے ہیں، پھر اس کی غلطیاں بولتے ہیں، وہ 1 سے 2 منٹ کا میسیج ہو جائے گا. مجھے اب تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے مجھے نماز سنائی ہو اور غلطی اس کی نہ آئی. صرف ایک بندہ ایسا ملا ہے کہ جس کی صرف 2 غلطیاں آئی ہیں، باقی جتنے ماشاءاللہ ملے 5 سے زیادہ غلطیوں والے ملے. اور یہ نماز سکھا نہیں رہا میں چھوٹے بچوں کو، جن کی زندگی گزر گئی نماز کے اندر وہ کر رہے ہیں تو 5 کم از کم غلطیاں ہیں. تو ایک دفعہ نماز از راہ کرم سنائیں اور اس کی اصلاح کریں. جو غلطیاں ہوئی 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ صرف غلطیاں سنائیں، پوری نماز نہ سنائیں. سننے والے کا بھی وقت قیمتی ہے اور اس نے مزید لوگوں سے بھی سننا ہے تو اس کو یاد بھی کریں. ترجمہ بھی لکھا ہے، حدیث بھی پوری لکھی ہے، 1 سے زیادہ دعائیں بھی لکھی ہیں، لیکن کم از کم جو آتی ہے اس میں سے غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. جی کری صاحب. ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے. جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے اسی میں سے سوال کیا جائے گا. جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ یہاں پر تشریف لائے اور مائک میں بول کر جواب بتائے. تو اس نے انگلی اٹھانی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، ایک دوسرے کو بتانا نہیں ہے. شیخ محترم انتخاب کر کے سوال کا جواب پوچھیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رکوع کرتے وقت کمر اور سر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ پریکٹیکل کر کے دکھا دیں. جی آپ یہ سر نہیں صحیح ہے، میں نے ٹھیک کرواؤں یا کسی اور کو پوچھنا؟ آپ نے تھوڑا سا سر بیٹا بس جھکا دیں، تھوڑا سا اور جھکا دیں. ابھی بھی صحیح نہیں ہے یہ سر. آپ دیکھیے کیا کیفیت بتائی تھی. چلو بیٹا آپ سے جی پریکٹیکل کر لیتے، پریکٹیکل کر دیں بیٹا. دیکھیں اسی طرح غلطی کوئی آ رہی ہے اور کوئی یہ ہے صحیح. کیا غلطی آ رہی تھی جی؟ سر اوپر کر لیا تھا، وہ عام ہے، مشہور ہو گیا، بالکل درست ہے. وعلیکم السلام. نماز میں اوپر دیکھنے کی حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اوپر دیکھا جب نیچے لگا گئی تو اسے اللہ پاک اس کو ہلا کر دے گا۔ مسئلہ درست ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس بات سے ڈرے۔ درست۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 3، رکوع کے بعد ہاتھوں کو رکھنے کے کتنے طریقے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع کے بعد ہاتھوں کو دو طریقے ہیں جو پہلے نمبر پر یہ طریقہ ہے ہاتھوں کو اس طرح بالکل چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھ بھی سکتے ہیں۔ جی درست۔ سوال نمبر 4، نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے کے صحیح طریقے ہیں اور کون سے غلط طریقے جو شیخ محترم نے بیان کیے ہیں، دونوں کی نشاندہی ہے۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے کے دو طریقے صحیح ہیں اور غلط بھی ہیں۔ جو صحیح طریقہ ایک ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ پاٹوں کی دو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب جو غلط طریقہ ہے وہ یہ آپ ایسے کر دیں گے۔ جی بالکل درست۔ دوسرا جوڑ دینا کانوں کے ساتھ، درست ہے۔ سوال نمبر 5، نماز میں ہاتھ باندھنے کے صحیح طریقے کون سے ہیں اور ہاتھ کہاں پر باندھے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کے دو طریقے ہیں، ایک آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے جہاں تک ہاتھ رکھنا، دوسرا آپ یہاں اس کو باندھتے ہیں اگر ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے کہ بائیں ہاتھ نیچے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس جگہ گھٹنے کو جہاں سے پکڑ بھی سکتے ہیں آپ۔ جی درست ہے۔ سوال نمبر 6، اس امت کے سب سے بڑی فقیر کون ہے اور انہوں نے کون سی سنت کو نبی اختیار کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور انہوں نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے جو فائدہ ان کو وفات تک اپنے جی درست۔ سوال نمبر 7، نماز میں شیطان کا حصہ کون سا ہے؟ یہ بچے جواب دیں۔ جی دائیں بائیں دیکھنا نماز کا، نماز کے اندر۔ جی درست ہے۔ سوال نمبر 8، نماز میں نظر کو کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں انسان دیکھ سکتا؟ نماز میں ہم اپنی نظر سے کر سکتے ہیں تو ہم
یعنی نماز میں جو منع ہے وہ آسمان کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، بالکل جواب درست ہے۔ ایک چیز میں ساتھ وضاحت کر دوں کہ جو تشہد ہے اس کے اندر ایک روایت میرے سے رہ گئی ہے، اس کی درستی کر لیں کہ یہ جو انگلی ہے نا یہ والی، فرمایا کہ حکم یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، یعنی جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی نگاہ جو ہے اتحیات میں سجدے والی جگہ پہ بھی نہیں ہوگی اور سیدھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اس انگلی سے پہلے تو اس انگلی سے پہلے آپ کی گود ہے تو یہاں پر رہے گی، یعنی تشہد کا حکم الگ ہے، رکوع کا الگ ہے اور باقی نماز کا الگ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 9، نماز میں انسان سجدے میں کس طرح جائے گا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی پریکٹیکلی کر دیں۔ ہاں جی درست ہے جی، کچھ الفاظ مجھے بتا دیں۔ جی درست ہے جی، بالکل درست ہے، اور 3-4 باتیں ضرور بتا دیں، ان کو دہرا دیں کہ کیسے ہاتھ کہاں پہ ہوں گے آپ کے۔ ہاتھ آپ اپنی کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، اپنی لوگوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، اپنا بالکل دائیں بائیں رکھ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ سوال نمبر 10، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوگا اور وہ ہڈیاں کون سی ہیں؟ جی جو سجدہ ہے وہ 7 ہڈیوں میں ہوگا، ایک یہ کمر اور پشانی، 1 2 یہ دونوں ہاتھ، 3 اور 4 گھٹنے، اور 4 اور 6 اور 7 دونوں پاؤں۔ جی درست ہے، ایک ساتھ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 11، ان فصل لم تصلی والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا، اور پھر کون سی جگہ اس نے کہا کہ مجھے سکھا دیجیے، اس نے غلطی کیا کی؟ جی اس نے کہا 3 دفعہ نماز نہیں پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ نماز پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نماز نہیں پڑھی، چوتھی مرتبہ آپ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز آپ سکھا دیجیے۔ غلطی کی زیادہ بھاری نماز یعنی اطمینان کا حکم دیا تھا کہ اطمینان کم نظر آ رہا تھا، اس لیے اطمینان کا کہا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 12، تشہد میں دائیں ہاتھ کی انگلی تشہد والی، اس کو رکھنے کے کتنے طریقے ہیں اور اس کو کب حرکت دیں گے؟ السلام علیکم۔ 2 طریقے ہیں، ایک 52 کا بنانا ہے، جی 53 کی گرا، 53 اور دعا پڑھنی ہے تو اس کو حرکت دیں گے۔ دوسرا طریقہ کون سا؟ نماز شروع ہو گئی، اب آپ نے خود کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ تشہد کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو 2 طرح رکھتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ تھا 53 کی گرا، ان تینوں انگلیوں کو جوڑ دیا اور انگوٹھے کو اس جگہ پہ لگا دیا، اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ ہلکا بنانا۔ جی درست ہے، جزاک اللہ خیر۔ دو سوال
हमारे नमाज के करने के बारे में है। इस तरह बाबा हर प्रोग्राम में होते हैं। इंशाअल्लाह शेख मोहतरम पूरी नमाज में से जहाँ से जाएंगे तर्जुमा सुनेंगे तो कौन सबसे पहले आता है नमाज उठाइए ताकि शेख मोहतरम तर्जुमा सुने। जी इतना सुन 3-4 अल्फाज बस काफ़ी। जी ये सुनाएंगे तहियातु लिल्लाह, इसका तर्जुमा सुनो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम कौली मालिक फेले इबादतें अल्लाह के लिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, बरकतें हो और अल्लाह की रहमतें हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हम पर और अल्लाह के दीगर नेक लोगों पर सलाम हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है, ये बहुत ही मुबारक सिलसिला है। नमाज पढ़ेंगे दिल लगेगा इंशाअल्लाह। बच्चों ने तो बाकायदा याद की होगी, बड़े भी याद करें ना इसको। जी आप सुनाएं। कोई बात जी, ये सुना चुके हैं जी। हाँ नहीं, वो फिर बदल लेते हैं ना बंदा। अब बैठ जाए जी जी। आपने सुनाई थी पिछली दफ़ा। छोटा सा बच्चा है, आएंगे। कोई बात नहीं। अच्छा सुनाएं जनाब आप दुरूद का तर्जुमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तुमने रहमत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तो बड़ी काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद। अच्छा या पहले तय कर लेना कौन सुना है। 5 नमाजों की तरह बार बार सुना रहे हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तुमने बरकत नाज़िल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तो बड़ी काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। जी ठीक है, जी सवाल। नमाज के अंदर अगर ये सुरक्षा पहना हो एक मेरा खा के सूरत में क्या करना चाहिए? ये वज़ू के बारे में याद रखिए कि ये तमाम अहकामात से हट के, इस्लाम के अहकामात से हट के, वज़ू एक वो चीज़ है कि जिसमें सिर्फ शक से वज़ू नहीं टूटेगा। फ़िक़्ह का कायदा है कि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक,
کہ جو یقین سے چیز قائم ہوتی ہے وہ شک سے ختم نہیں ہو سکتی کبھی. تو جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے اتنی دیر تک آپ کا وضو قائم ہے. آپ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ، لیکن نماز شروع ہونے سے پہلے. لیکن جب نماز شروع ہو گئی جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ٹوٹا ہے وضو اتنی دیر تک آپ اپنی نماز جاری رکھیں گے. جی وعلیکم السلام. جی میں نے جب آپ کو کھینچیں گے تو وہ اور ٹیڑھی ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی. سیدھی کا مطلب ہوتا ہے اس طرح جب آپ رکوع میں جائیں گے اس طرح یہ اس طرح ہونا چاہیے. اگر آپ سیدھا رکھیں گے تو اس پہ وہ سیدھا نہیں ہوگا. جی میں ذکر کرتا ہوں. جو ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. جی کمان سے جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی وہ اکڑن اور سختی سے دی جا رہی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو اس کے اب اس کو کب کھینچتے ہیں نا تو وہ جو ٹیڑھا آپ نظر آ رہا ہے وہ پوری کی پوری نہیں، اس کی فلیکسیبلٹی ختم کرنا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اس کے اندر ایک ہلکا سا جھول بھی ہوتا ہے نا وہ جب کھینچتے ہیں تو اس کو تن جاتا ہے پوری طرح. تو اس تننے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تنانا ہے، بالکل ایسے اسٹریٹ کرنا. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے. جی وہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی مثال مکمل طور پہ ہے. نہیں، جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے نا کہیں بھی حدیث میں قرآن میں تو من کل الوجوہ نہیں ہوتی. جیسے کوئی بھی ایک مثال دی جائے تو وہ اس کے تمام جوانب کو نہیں گھیرتی اور بالکل بیانی وہ شکل نہیں بنتی. جیسے فرمایا کہ کتے کی طرح نہ سجدہ ہو، وہ اب سارے کا سارا جانور تو نہیں بنایا نا، اس کی کسی ایک صفت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اس کے تننے سے ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسے کھینچتے ہیں تو وہ جو اس کے اندر ہلکا ہلکا ہلنے کا جول بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس جول کو ختم کرنے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں تو کوہنیاں ہماری بعض ہاتھ زمین میں لگی ہوئی. نہیں، وہ لفظ ہے غیر مفترش کہ آپ کی کوہنیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہوں اور اس کے ساتھ بھی نہ لگی ہوں. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ کہ وہ اتنی زیادہ کھولتے ہیں کہ وہ ہمسائے کی جو ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہیں تو وہ پریشانی ہوتی. آپ اکیلے کریں تو جیسے مرضی کھول لیں. جیسے حدیث میں آتا ہے اتنی کھولنی کہ سفیدی نظر آ رہی، وہ تنہا ہے. لیکن جس وقت آپ اجتماعی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا، وہ ساتھ والے کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور وہ گناہ سے بھی بچنا. گناہ کیا تھا؟ زمین کے ساتھ جوڑ لینا، اور دوسرا کیا تھا؟ اس کو رانوں کے ساتھ جوڑ لینا. تو درمیانی کیفیت کرنا. جی وعلیکم السلام. یہ جو ہے نا ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے، مجبوری کے اندر، اور مجبوری میں جس حد تک آپ قیام والی نماز کے قریب ہو سکتے ہیں ویسے ہوں گے. اب ایک انسان ہے اس کو ایسا مسئلہ ہے ٹانگوں کا یا دل کا مسئلہ ہے کہ وہ نیچے جاتا ہے جب تو اس کو ہارٹ بیٹ خراب ہو جاتی ہے، یا دماغ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، گھٹنے خراب ہیں، تو اسی صورت میں وہ کیا کرے گا، وہ جس حد تک بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ جائے گا. تو اب اس کی سہولت کے لیے کرسی موجود ہے تو وہ بیٹھ جائے، لیکن وہ بہتر یہ ہے کہ وہ ٹیک نہ لگائے. وہ بالکل ٹیک لگائے گا تو اس کی وہ نماز کی کیفیت نہیں بنے گی. عموماً جو ہے میرے ساتھ تو کم از کم اس طرح ہے کہ میرا گھٹنا ایک دفعہ خراب ہوا تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ اس کو بینڈ نہیں کریں گے، تو مجھے بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑی. ایک تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا لطف کس طرح کا تھا، وہ میرے سے چلا گیا. اور دوسرا کیا ہوا کہ اس میں نماز بھولنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ حرکت نہیں نا اس طرح کی کر رہے ہوتے. تو اب جتنا سیدھا ہو سکے تو اتنا ہو جائے، نہ ٹیک لگائیں پوری طرح کیونکہ اللہ کے سامنے. لیکن اگر کمر کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ پھر اور مجبوری ہو گئی. تو اس لیے کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے اگر مجبوری ہے. اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے.